لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام طبقات کے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار جو رکھا ہے وہ دین پر رکھا ہے. دین زندگیوں میں ہوگا اللہ کی طرف سے کامیابی ملے گی، دین زندگیوں میں نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے ناکامی آئے گی. اور سب سے بڑی کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑی کامیابی قرآن میں اللہ نے بتائی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کے بعد موت کیا ہے؟ پوری زندگی کا رزلٹ سنانے کا وقت ہے کہ دنیا میں ہم نے تم کو بھیجا تھا، امتحان کی جگہ تھی، تم وہاں کیا پیپر لکھ کر آئے ہو؟ دنیا میں پیپر کیا لکھا تم نے؟ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جس نے اپنی زندگی میں دین کو اتارا ہوگا، دیکھو دین کی جگہ دل ہے، اندر میں اتارنا پڑے گا. ایک آدمی کو بخار آیا ہے اور گولی ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، تو گولی ہاتھ میں لینے سے بخار پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ بخار کی وجہ سے وہ گولی بھی گرم ہو جائے گی. تو اگر صرف دین کی باتیں زبانوں پر رہی، کانوں تک رہی، زندگیوں میں دین نہیں اترا، تو یہ دین اپنا اثر نہیں دکھائے گا. اس کو اندر اتارو، اور اندر اتارنے کے لیے آدمی کو تھوڑی کڑواہٹ برداشت کرنی پڑتی ہے. بعض گولی کڑوی ہوتی ہے، وہ کڑواہٹ تھوڑے وقت کے لیے ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت زمانے تک کے لیے ہے. تو دین جو ہے وہ نفس کے لیے کڑوی چیز ہے، نفس کے لیے بھاتی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں کہ چھوٹا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں زبردستی ہاتھ پیر پکڑ کر چمچ میں گولی گھول کر پلا دیتی ہے، اور کوئی اناڑی ہوتا ہے پلانے کے ساتھ تھوک دیتا ہے تو شہد ملا دیتی ہے. اب بچہ کیا جانے کہ گولی میں کیا فائدہ ہے، اس نے تو صرف کڑواہٹ کو دیکھا. اس لیے نفس جو ہے وہ دین سے گھبراتا ہے. لہذا اگر نفس کی رعایت میں آدمی چلے گا تو زندگی میں دین نہیں لا سکتا. جیسے ماں اگر بچے کی رعایت میں چلی تو بچے کی بیماری دور نہیں ہو سکتی، وہ تو ہاتھ پیر پکڑ کر پلانا پڑے گا. جب گولی اندر جائے گی تو اپنا اثر دکھائے گا. تو دین پر کامیابی کا ملنا ایسا یقینی اور اٹل ہے جیسے پانی میں شکر ڈالنے سے پانی کا میٹھا ہونا یقینی ہے. آدمی گھبراوے نہیں کہ صاحب شکر اور کھانڈ تو ڈالوں پر پانی میٹھو تھشے کہ نہیں. ارے تھشے، اللہ نے اس میں اثر رکھا ہے.
ہاں، جو بھی ڈالے، جوان ڈالے، بوڑھا ڈالے، مالدار ڈالے، غریب ڈالے، چھوٹا ڈالے، بڑا ڈالے، پورا مجمع ڈالے، اکیلا ڈالے، رات میں ڈالے، دن میں ڈالے، پانی تو میٹھا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے شکر میں مٹھاس رکھی ہے۔ اور بے دینی پر ناکامی کا آنا ایسا یقینی ہے جیسے پانی میں نمک ڈالنے سے پانی کا کھارا ہونا یقینی۔ اب 2 لیٹر پانی، اس میں 500 گرام نمک ڈالا، بات سمجھنا میری، 500 گرام نمک ڈال کر 100 حافظوں کو بٹھا دیا، بھائی یاسین شریف پڑھو 41 مرتبہ اور دم کرو تاکہ پانی میٹھا ہو جائے۔ ڈالا ہے نمک، اب وہ پانی تو کھارا ہی رہے گا۔ وہ تو صحیح منزل پر جانے کے لیے صحیح راستہ پکڑنا پڑے گا۔ اب آدمی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، جانا تھا اس کو بمبئی، اور ایک گاڑی جا رہی تھی کلکتہ۔ بمبئی کی گاڑی میں کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے تھے، ہمت کرے تو اندر آدمی گھس سکتا ہے، اور ہمت والے گھس جاتے ہیں، چنے بیچنے والے، پیپر بیچنے والے، ٹافی بیچنے والے گھس جاتے ہیں، اپنا کام کر لیتے ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ یار اس میں جائیں گے، کھڑے کھڑے جائیں گے، بھیڑ میں پڑنا پڑے گا، یہ کلکتے کی گاڑی بہت خالی ہے، بستر بسا کر لمبا ہو گیا۔ جانا کہاں ہے؟ بمبئی، بیٹھا کہاں ہے؟ کلکتہ کی گاڑی میں۔ ارے بھائی ایسا کیا کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے مول صاحب جی۔ جانا ہے جنت میں، لائن پکڑی ہے جہنم والی، ماشاءاللہ اللہ پاک غفور الرحیم سے مول صاحب بہو موٹو معاف کروا والوں سے، لیکن اس کی غفاریت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس کا رحم لینے کے لیے راستہ وہ لینا پڑے گا۔ چاول لینا ہے، وہ سبزی منڈی میں کھڑا ہے، لینا ہے چاول اور کھڑا ہے آلو کی دکان پر۔ اچھا مولوی صاحب اللہ بہو موٹو قدرت والوں سے یہ آلو نے پر چاول بنائی شکے سے؟ ہاں، شیطان تھپکیاں دے رہا ہے۔ اب اس کو سمجھاؤ بھائی یہ چند گھنٹوں کی مشقت ہوگی، سوار ہو جا، بمبئی پہنچ جائے گا اور اپنی منزل پر جا کر ساری تھکن تیری اتر جائے گی۔ لیکن ہمت نہیں کر سکا، کلکتہ کی گاڑی میں بستر بچھا دیا، اور اس کے رشتے دار حج میں گئے تھے، وہاں سے ٹیلی فون کیا، ذرا بیت اللہ کے پردے پکڑ کر دعا کرنا، جانا تو ہے بمبئی، بیٹھا ہوں کلکتہ کی گاڑی میں، اللہ مجھے بمبئی پہنچا دے اسی گاڑی کے ذریعے، ذرا بیت اللہ کے پردے پکڑ کر دعا کرنا۔ ارے بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے پانی میں نمک ڈالنے سے پانی کا کھارا ہونا یقینی ہے، ایسے ہی بے دینی پر ناکامی یقینی ہے۔ اب کامیابی کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر ایک کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ شکر ڈال کر آئے ہو جنت میں میٹھا پانی پیتے رہو، اور اگر نمک ڈال کر آئے ہو جہنم کی وادی میں بھٹکتے رہو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سب سے بڑی کامیابی جس کو جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا، کامیاب۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے میں مت آنا۔ جیسے سوکیش میں کیلا رکھا ہوا ہے، ناسپاتی رکھی ہوئی ہے لاسٹک کی، بچہ کہتا ہے ابا کھلا دو، کہ بیٹا یہ کھانے کی نہیں ہے دیکھنے کی ہے، اس سے پیٹ نہیں بھر سکتا۔ مداری کا کھیل دیکھا ہوگا آپ نے،
آپ کہتے ہوں گے یہ مداری کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، رات کو بھی مداری ابھی مداری، یہ دھوکے باز ہے، نظر بندی کرتا ہے، ڈگڈگی بجاتا ہے، ڈگڈگی بجانے کے بعد جب مجمع آ جاتا ہے تو پھر ایک ڈنڈا لے کے چکر لگاتا ہے. یہ ڈنڈا کیا ہے؟ یہ ڈنڈا نظر بندی کا ڈنڈا ہے. اب جو وہ کہلوائے گا تمہیں کہنا پڑے گا، چاہے ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو، چاہے مولوی صاحب کھڑے ہو، چاہے انجینئر صاحب کھڑے ہو، چاہے پروفیسر صاحب کھڑے ہو. وہ کہتا تالی بجاؤ تو ڈاکٹر صاحب بھی کھڑے کھڑے تالی بجاتے ہیں. ارے ڈاکٹر صاحب تالی کا آپ سے کیا جوڑ کہ پتہ نہیں کیسے بجا دی. یہ ڈنڈا گھوم گیا. یہ دنیا بھی جادوئی ڈنڈا ہے، جس کے سر پر دنیا نے اپنا ڈنڈا گھما دیا. یہ کھیت کے لیے، یہ کاروبار کے لیے، یہ دنیا کے لیے اور دنیا کے نقشوں کے لیے جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، نمازیں چھوڑ سکتا ہے، سنتوں کو ایک طرف کر سکتا ہے. ڈنڈا پھر گیا ہے، نظر بندی ہے. اب ایک انسان کو سلایا، چادر اڑا کر ذبح کیا، خون کا ریلا نکلا، چادر ہٹا لی. ارے ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ سب کہتے کیا. وہ وکیل صاحب جو باریک باریک پوائنٹوں کو جانتے ہیں اور ایک ایک پوائنٹ کے ذریعے سے پورے کیس کو اڑا دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں واہ جادوگر واہ، تیرا کیا کہنا. زندہ کر دوں؟ چادر اڑائی، چل کھڑا ہو جا، گردن ہلاتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے. مداری کے چکمے میں امت آ جاتی ہے تو دجال کا کتنا بڑا چکمہ ہوگا. دجال عربی لفظ ہے، دجل کے معنی نظر بندی کے آتا ہے. دجال آئے گا تب آئے گا، لیکن وہ دکان، وہ کھیت، وہ دھندا، وہ نوکری، وہ کاروبار، وہ عہدہ، وہ معاشرہ جو ایمان والے کا کلمہ بدلوا دے، اس کے حق میں وہ دجال ہے. صاحب وہ کریں گے جو برادری کہتی ہے، صاحب وہ کہیں گے جو دکان کا تقاضا ہے، صاحب وہ کریں گے جو کھیت کا تقاضا ہے. اس کے حق میں یہ دجال ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکے کا سامان. اب مداری نے ڈنڈا گھما دیا، اب اپنے منہ میں سے او کر کے سونے کے بڑے بڑے گولے نکالے. وہ چھوٹا نادان بچہ ساتھ میں، ابا بولو بیٹا، ابا بولو بیٹا. اس کے پیٹ میں اتنا سونا تو اس کے گھر میں کتنا سونا. ابا سمجھاتا ہے بیٹا یہ سونا نہیں ہے، اگر اتنا سونا ہوتا یہ گلیوں میں چکر کیوں مارتا. اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے دنیا متاع ہے. متاع، متاع عربی شبد ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں چولہے پر، رسوڑے میں، کچن میں کالا توا اتارنے کے لیے اور کالی پتیلیاں چولہوں پر چڑھانے کے لیے جو پھٹا ہوا میلا کچیلا کپڑا استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کو متاع کہا جاتا ہے. اللہ کا قرآن ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے. کالے توے کے کپڑے کے لیے نماز چھوڑنا، کالے توے کے کپڑے کے لیے جھوٹ بولنا کہ یہ کالا میلا کچیلا کپڑا میرے پاس آ جائے، جھوٹی قسمیں کھا رہا. اور بتاؤ متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں ہر مہینے میں عورت پر اموک دیوس ایسے آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، ناپاکی کے دن آتے ہیں. ان ناپاکی کے دنوں میں یہ اپنے اصلی لباس کے علاوہ دوسرا کپڑے کا ٹکڑا استعمال کرتی ہے. یہ ہے متاع.
کامیاب لوگ کون ہیں؟ جہنم سے ہٹا دیے گئے، جنت میں داخل کر دیے گئے۔ اب جنت میں جانے کے بعد وہ کڑوی گولی پی لی تھی دین کی، پانی میں شکر ڈال کر آئے تھے۔ اب جنت کی نعمتوں کی مٹھاسیں کھا رہے ہیں۔ گیٹ پر آبوکار دینے کے لیے فرشتے کھڑے ہیں۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم، بہت پاک صاف ہو کر آئے ہو، وہ طبی والا کپڑے کے لیے دین نہیں بگاڑا ہے، پانی میں شکر ڈال کر آئے ہو، فادخلوها خالدین، آئیے اندر داخل ہو جائیے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جائیے۔ جنت کی نعمتیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ یہ فروٹ ہے، فروٹ، کیلا۔ ارے جنت کی ایک کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی تو جنت کا کیلا کتنا لمبا ہوگا؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ یہ فروٹ ہے، جون سا چاہے کھا لو۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اس کی سیزن کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ پہلا جناگڈنی کیسر کیری حالموں مرے کہ نہ مرے کہ مولوی صاحب تیری سیزن بچی گئی، اب آپ کی سالے جنت میں سیزن ختم نہیں ہوگی۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، لینے جاؤ گے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی ایسی بیماری بھی نہیں جیسے ڈائبٹیز، کیری نہیں کھوانی، کیڑو نہیں کھوانو، پپیو نہیں کھوانو، ایسی کوئی بیماری بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ بن جائے اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو دنیا میں خدا کا تابع دار بنا، آج جنت کی نعمتیں تیری تابع داری کرے گی۔ فروٹ کھا لو، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جون سے پکشی کا گوشت چاہے کھا لو۔ جنت کے پکشی اونٹ کے برابر ہوں گے، جیسے اونٹ ہوتا ہے، اور اس کے 2 پر ہوں گے۔ وہ جنتی کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا ولی اللہ کلی، یا ولی اللہ کلی، اے اللہ کے ولی مجھے کھا لینا، کھا لینا مجھے، میرے گوشت میں بڑا وٹامن ہے، میں نے جنت کی نعمت۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لو۔ اب وہ پرندے آئیں گے، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست مجھے کھا لینا، اور آج تو اپنے گھر کی مرغی ہاتھ میں نہیں آتی، کتنا پھنسا کر پکڑو تب ہاتھ میں آتی ہے۔ ایک طرف بنا ہوا مٹن اور ایک طرف شوربے والا مٹن، کون سا کھانا ہے؟ فروٹ اور پرندوں کا گوشت۔ اے اللہ اتنا وٹامن والا کھانا آپ نے کھلایا، اندر میں طاقت پیدا ہوئی، آگے کچھ؟ ارے کچھ سمجھ تو، آگے کچھ؟ آدمی 2-4 انڈے پی جائے دیسی تو ذرا آگے کچھ؟ اللہ نے کہا صبر کرنا بھی۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، حور دی جائے گی جیسے چھپے ہوئے موتی، چھپے ہوئے موتی۔ کس پر ملے گا؟ جزاء بما كانوا يعملون، تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ دین کو زندگیوں میں اتارا تھا، آنکھوں کا دیکھنا صحیح، زبان کا بول صحیح، کان صحیح، یہ اس کا بدلہ ہے۔
یہ کامیاب لوگ ہیں. کامیاب لوگوں کے بارے میں فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام علیکم، تم جمے رہے. حق راستے پر آنے پر تمہارا باپ ویرودھ ہو گیا تھا، تمہاری ماں ویرودھ ہو گئی تھی، تمہارا قبیلہ ویرودھ ہو گیا تھا، تمہارے بچے ویرودھ ہو گئے تھے کہ باپ دادو کا دین چھوڑا اور طریقہ چھوڑا اور یہ نئی باتوں پر تم چلے گئے، لیکن تم جمے رہے. تم پر خدا کی سلامتی ہو، تم پر خدا کی سلامتی ہو. یہ جنتی لوگ آپس میں ملیں گے. جیسے عید کے دن لوگ ملتے ہیں نا تو مصافحہ کرتے ہیں. اب یہ مصافحہ کرنا کیسا ہو تو مفتی صاحب بتائیں گے، علماء کرام بتائیں گے. مصافحہ کرتے ہیں خوشی میں، عید مبارک عید مبارک عید مبارک. تو یہ جنتی جب ملیں گے نا تو کہیں گے جنت مبارک جنت مبارک. آپس میں سلام کریں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما الا قيلا سلاما سلاما. کوئی بکواس نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، جو بھی ملے گا سلام علیکم سلام علیکم. فرشتوں کی طرف سے سلامتی، آپس میں سلامتی، اور اللہ اپنے بندوں کو سلام کرے گا. سلام قولا من رب الرحیم. السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں تمہیں سلامتی ہو. پہننے کے لیے بہترین قسم کے ریشم کے کپڑے. کروڑ سال کے بعد بھی کپڑا میلا نہیں ہوگا، دھونے کا ڈکھا نہیں ہوگا، پھٹے گا نہیں، سینے کی کوئی جھنجھٹ نہیں، پرانا نہیں ہوگا، نیا لانے کی کوئی فکر نہیں. اور ایک ایک گھڑی میں 70,000 کلر اس کے بدلتے رہیں گے. کامیاب لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں. یہ کامیابی آئے گی دین سے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کامیاب والی زندگی پر لانے کے لیے لوگوں پر محنتیں کی. سمجھ میں لوگوں کی بات نہیں آتی تھی، اس لیے کہ 650 برس کا زمانہ ایسا گزرا تھا کہ کوئی نئے نبی آئے نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد علماء نے لکھا ہے 650 برس کا زمانہ گزرا، کوئی نبی آئے نہیں تھے. اب بتاؤ 650 برس تک محنت نہ ہوئی وہ انسانوں پر کتنا بگاڑ آ چکا ہوگا. اور اس زمانے میں اس عرصے میں دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا کہ دین کی باتیں، غلط باتوں کو دین کا لباس پہنایا. دیکھو کوئی آدمی دودھ کی دکان پر پانی کے کین بھر کے بیٹھے اور یوں کہ صاحب دودھ لے جاؤ دودھ لے جاؤ، لوگ لیں گے؟ بولو نا، کیا آپ کیا لیتے ہیں؟ نہیں لیں گے. لیکن اس پانی کو دودھ کا کلر دے دو. آدھا کین میں 10 لیٹر پانی ڈال دو تو یہ پانی کا کلر کیسا ہو گیا؟ دودھ جیسا. حالانکہ اس میں وہ وٹامن نہیں جو دودھ میں ہے، لیکن لوگ دھوکہ کھا کر لے جائیں گے صاحب جتنا سفید اتنا دودھ، جتنا پیلا اتنا سونا. تو پانی بک نہیں سکتا دودھ کی جگہ پر جب تک دودھ کا رنگ اس کو نہ دیا جائے. تو غلط چیز لوگ لے نہیں سکتے جب تک دین کا کور اس پر نہ چڑھایا جائے. اس لیے لوگوں نے غلط چیزیں دین کی شکل میں لوگوں کو دے دی. یہ بھی دین، یہ بھی دین، یہ بھی دین، لوگ لیتے رہے. اب اتنا بگاڑ آیا کہ پوچھو مت. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کرنا شروع کی، خاندان ویرودھ ہو گیا، چچا ویرودھ ہو گیا، چچی ویرودھ ہو گئی، قبیلہ ویرودھ ہو گیا، مکہ کا ایک ایک بچہ ویرودھ ہو گیا. اس لیے کہ وہ سفید پانی والا دودھ ان کے پاس تھا. یہ دین نہیں ہے، یہ نیا کہاں سے لائے؟ یہ بھی تو سفید ہے. سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے. آپ علیہ السلام کے دل میں کوڑن تھی، اگر یہ دین پر نہیں آئے دنیا کی زندگی وہ کالے کپڑے پر گزر جائے گی. موت کے وقت یہ کالا چولہے کا کپڑا قبر میں نہیں جائے گا، بے سہارا آدمی ہو کر جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جائے گا.
آپ کے دل میں کڑن تھی اور لوگ آپ کو ستاتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، اوپر کا کچرا آپ پر ڈالتے تھے، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر آپ کو حرم شریف میں کھینچتے تھے. قصور کیا تھا؟ کیوں حق بات ہمیں کہتے ہو؟ یہ قصور آپ کا. ایک دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کہیں باہر گئے تھے. ابو جہل حالانکہ ابو جہل پیدا ہوا تھا بیت اللہ میں، اس کی ماں حمل سے تھی. زمانے کے کفار بھی طواف کرتے تھے اور وہ طواف میں آ گیا تھا بیت اللہ میں. بیت اللہ میں پیدا ہونے والا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی بات پر نہ چلا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف میں ہیں، زور سے اس نے آپ کو پتھر مارا جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی اور آپ خون آلود ہو گئے. بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں اور خون بہ رہا ہے. تو حضرت حمزہ کی گھر والی نے دیکھ لیا تو اپنے بھتیجے کی یہ حالت دیکھ کر بال بکھیر دیے، کپڑے پھاڑ دیے، پیر پچھاڑنے لگی غم میں. اتنے میں حضرت حمزہ آئے. کیا ہو گیا تجھے؟ کون سا غم پڑا؟ کون سی مصیبت آئی؟ کیا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ بھتیجے کو ابو جہل نے مارا اور بیت اللہ میں بیٹھ کر بھتیجا رو رہا ہے اور بدن پر کپڑے خون آ رہا ہے. حضرت حمزہ گئے ابو جہل کے پاس، کمان تو ہاتھ میں تھی، زور سے ماری. اپنی جان کا دشمن کیا سمجھ رکھا ہے تو نے؟ میرے بھتیجے کو مارا تو نے؟ اگر آئندہ ایسا کیا تو میں حمزہ ہوں. حضرت حمزہ کی بہادری مشہور تھی. یہ کہہ کر آپ کے پاس آئے. بھتیجے، وہ بھی تو ایمان نہیں لائے تھے. او میرے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے بدلہ لے لیا ابو جہل سے، اور آئندہ ایسی ہمت کرنے کی اور ایسی جرت کرنے کی اور ایسی جرت اور ہمت وہ نہیں کر سکتا، میں نے ڈانٹ دیا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، میرے چچا، میری خوشی اسی میں نہیں ہے کہ آپ ابو جہل سے میرا بدلہ لے لو، میری خوشی کسی اور بات میں ہے. خون بہ رہا ہے، رو رہے ہیں، زخمی ہیں. حضرت حمزہ نے پوچھا، بھتیجے بتا تیرا دل کب خوش ہوگا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، چچا کلمہ پڑھ لو، میں خوش ہو جاؤں گا. مجھے زخم کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اپنی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تمہاری جہنم کی فکر ہے. چچا کلمہ پڑھ لو. حضرت حمزہ نے کہا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، کیا غم، کیا درد اور کیا کڑن. پیشانی زخمی ہے. کس کا خون؟ ارے دنیا کے تمام انسان، ان کا خون کا سمندر ایک طرف اور اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا ایک قطرہ ایک طرف. پوری دنیا کے انسانوں کا خون کا سمندر اس مبارک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بھول گئے. آپ کے چہرے مبارک پر بشاشت آ گئی. میرا چچا جہنم کی آگ سے بچ گیا. اسی حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی بھاگ گئے. مکہ فتح ہوا تو بھاگ گئے. اگر وحشی ایمان نہ لاتے تو آپ کا کیا بگڑتا؟ تو بھاگ گئے. اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حمل کی حالت میں پیٹ پر کھنجر مارنے والا ہبار، اس کی بھی ہدایت کی آپ نے فکر کی ہے، اور جب وہ آئے ہیں تو اپنے گلے سے لگایا. میری بیٹی کو مارا وہ مارا، لیکن اگر تمہاری جنت بن جاتی ہے، آخرت بن جاتی ہے، تمہارا ایمان قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں. سینے سے لگایا ہے حضرت ہبار بن اسود. یہ ہے رسول پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ. وحشی بھاگ گئے. آپ نے قاصد بھیجا، وحشی سے کہو گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، آدمی توبہ کرے گا، توبہ کے بعد
ندامت کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ معاف کر دے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ویشی کے پاس پیغام پہنچا. ویشی نے کہا ایمان لاؤ، توبہ کرو، نیک عمل کرو. ان ھذا لشرط شدید، بڑی کٹھن شرطیں ہیں بھائی، اپنے بس میں نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام نے پھر قاصد بھیجا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. ویشی نے کہا اگر میرے لیے نہ چاہا تو. آپ پھر قاصد کو بھیج رہے ہیں. کیا درد ہوگا، کیا کڑن ہوگی. میرے دوست بتاؤ تو صحیح. آج وہ کڑن اپنی اولاد کے بارے میں نہ رہی، اپنی گھر کی مستورات کے بارے میں نہ رہی، اپنے خاندان کے بارے میں نہ رہی، اپنی ذات کے بارے میں نہ رہی کہ میں اپنی ذات کو کہاں چلا رہا ہوں. آپ نے پھر قاصد بھیجا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. حضرت ویشی نے کیا کہا؟ اما ھذا فنعم. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. چلے وہاں سے، چہرے کو ڈھانپ کر آئے. آقا کا دربار سجا ہوا ہے. واہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی مہر نبوت پر لاکھوں سلام ہو، آپ کی زلفوں پر لاکھوں سلام ہو. کیا کیا تدبیریں کی ہے لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے. حضرت عدی بن حاتم آئے، حاتم تائی کے بیٹے. آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اپنی چادر بچھائی. اس لالچ میں بڑے کا بیٹا آ رہا ہے، اس کا اکرام کروں گا، دل اس کا پگھل جائے گا، ایمان میں داخل ہو جائے گا. چادر بچھائی. کون سی چادر؟ پوری دنیا کے ریشم اور پوری دنیا کے قالینے اور پوری دنیا کے تمام قیمتی کپڑوں کا ڈھیر ایک طرف، اور آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کا ایک دھاگا ایک طرف. خدا پاک کی قسم دنیا کے تمام رجواڑیوں کے خزانے مل کر آقا کی چادر کے اس دھاگے کی قیمت نہیں بن سکتی. چادر بچھائی. بڑا آدمی سمجھدار ہوتا ہے. عدی بن حاتم نے وہ چادر لپیٹ کر سر پر رکھ لی اور عمل سے یہ بتایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر اس قابل نہیں ہے کہ اس پر پیر رکھا جائے، یہ چادر اس قابل ہے کہ اس کو سر کا تاج بنایا جائے. حاتم تائی کی بیٹی آئی، سر کھلا ہوا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا میری چادر اس بچی کے سر پر ڈال دو. لوگوں نے کہا حضرت دشمن کی بیٹی ہے. آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے دشمن کی ہو. دشمن کی بیٹی کھلے سر آئی. آقا نے سر ڈھانپ لیا. اس ایمان والے کو کیا ہو گیا؟ اس نے اپنی بچی کا سر کھول دیا، اپنے گھر کی عورتوں کا سر کھول دیا. کیا ہو گیا اس کو؟ اور عشق کے نعرے، ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے شہدائی ہیں. چادر ڈالی. اس لڑکی کا دل پگھل گیا. آپ نے فرمایا بیٹی میں تیرے باپ کی سخاوت کی بنیاد پر تجھے قید سے رہا کرتا ہوں. اس نے کہا حضرت میرے ساتھ دوسری بھی میری بہنیں ہیں، میری سہیلیاں ہیں، میں اکیلی رہا نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ اس کو بھی رہا کر دیجئے. آپ نے فرمایا تیری وجہ سے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اس بچے نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دنیا کی قید سے ہم کو رہا کیا ہے، جہنم کی قید سے بھی رہا کر دیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول.
یہ ہے سیرت میرے اور آپ کے آقا کی. ویشی آئے ہیں, سر ڈھانپ کر آئے ہیں, دربار میں آ کر سر اونچا کر وہ پردہ ہٹا لیا, نقاب, صحابہ کی تلواریں نکلی. انت ویشی, یہ ویشی آ گیا جس نے حضور کا کلیجہ دکھایا تھا, حضرت حمزہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا, سینہ چیرا تھا, کلیجہ نکالا تھا, چبایا گیا تھا, ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا. سرکار نے ہچکیاں مار کر اپنے چچا کے جنازے پر آپ روئے ہیں. وہ 70 مرتبہ اپنے چچا کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے. اور جب مدینہ میں آپ گئے ہیں, مدینہ کے گھروں سے عورتیں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْحَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ, ان شہیدوں پر رونے والی عورتیں موجود ہیں, میرے چچا پر کوئی رونے والی عورت بھی نہیں ہے. انصار کی عورتیں باہر آ گئی, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کسی شہید پر 2 رونے والی ہے, کسی پر 3 رونے والی ہے, آپ کے چچا پر ہم مدینہ کی ساری عورتیں رونے کے لیے تیار ہے. آپ نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے, میت پر اس طرح رونا اللہ کو پسند نہیں ہے. کہاں ہیں ہم؟ سات سال کے بعد ویشی آئے ہیں. آپ نے فرمایا ویشی ذرا یہ تو بیان کرو, میرے چچا کو تم نے کیسے شہید کیا تھا؟ حضرت ویشی نے جو بیان کیا ہے, آپ کے آنکھ مبارک سے آنسو نکلے ہیں. آپ نے فرمایا ویحک غیب عنی وجہک, ویحک غیب عنی وجہک, اللہ تیرا بھلا کرے, جب تک زندہ رہے مجھے منہ مت دکھانا. تیرا منہ دکھوں گا میرے چچا کی یاد مجھے آ جائے گی. ایسے ویشی کے لیے بھی آپ نے دعوت دی ہے, اور دعوت دے کر اس کو اسلام میں بلایا ہے. جب تک دنیا میں زندہ رہو مجھے منہ مت دکھانا, تمہارا منہ دیکھوں گا, چہرہ دیکھوں گا, میرے چچا کی یاد آ جائے گی. میرے دوستو, اتنی قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک آیا تھا. یہ محنت, مبارک محنت میری اور آپ کی نہیں ہے, اس کی نسبت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس محنت کو برا بھلا کہنا, اور اس محنت کو دھکا دینا, اور اس محنت میں چلنے والوں کی مذاقیں اڑانا میرے دوستو خطرے سے خالی نہیں ہے. اس کی نسبت آقا کے ساتھ لگی ہوئی ہے. میرے اور آپ کا کام یہ نہیں ہے, یہ تو آقا نے ذمہ داری چھپی ہے اور سونپی ہے. اور آقا نے عرفات کے میدان میں فرمایا تھا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ, قیامت کے دن میرا منہ کالا مت کرانا. اپنی امت کو سمجھایا ہے, وہ امت کے نوجوانوں ایسی حرکتوں سے بچو جو حرکتیں تمہیں حشر کے میدان میں رسوا نہ کر دیں. لا تسودوا وجہی یوم القیامہ, حشر کے میدان میں میرا منہ کالا مت کرانا. میں جو دین چھوڑ کر جاتا ہوں اور دین کی محنت چھوڑ کر جاتا ہوں, اس دین کی محنت پر لگے رہنا, آسانی کے ساتھ زندگیوں میں دین آتا چلا جائے گا. ایک محنت تھی, اس محنت کے لیے صحابہ کو باہر بھیجا, قربانیوں کے ساتھ بھیجا. کیا کیا قربانی ہے. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں گزر رہے ہیں, 2 عورتیں اشعار پڑھ رہی ہے. آپ نے جب یہ اشعار سنے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عورتیں کیا کہہ رہی ہے, اے مدینے کی ہوا تجھے مبارکبادی ہو, ہمارے شوہر جہاں دین کی محنت کرتے ہیں, ذرا ان کی خبر تو لیا کہ ہم بیوہ ہو گئی ہے, یہ ہمارا سہاگ ابھی باقی ہے, ہمارے بچے یتیم ہو گئے ہیں, یا ابھی وہ یتیم پڑا ان پر نہیں آیا ہے, ہمارے شوہر کی خبر تو لیا. آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عورتیں قربانی دے رہی ہے, بچے اپنے باپ کے انتظار میں ہیں. جہاں کوئی سواری آئی, چچا میرے ابا کب آئیں گے, چچا میرے ابا کب آئیں گے, کیا بیٹے آئیں گے, چند دنوں میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. اتنے میں وہ صحابی آئے, دونوں نے ٹھنڈے پانی کے مٹکے بھر رکھے تھے, آنگن میں پانی چھڑک رکھا تھا. ابا کی سواری آ کر دیکھ کر بچے دوڑے اور سواری سے لپٹ گئے, ابا اتریے, ہمیں سینے سے لگائیے اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے.
اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر کارگزاری سنا کر پھر آتا ہوں. کہا گیا اللہ کے نبی تو دین کی محنت میں گئے. صحابی نے کہا ایسی چلچلاتی دھوپ میں میرے آقا اللہ کے دین کی محنت میں ہو اور میں ٹھنڈے آنگن میں اور ٹھنڈے مٹکوں کے بیچ میں رہوں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. فوراً روانہ ہوئے, صحابہ کے مجمع میں گھس گئے, صحابہ کی صف میں کھڑے ہو گئے, لڑتے رہے. ایک تیر اڑ کر آیا, ایسا پار ہو گیا کہ شہید ہو کر گرے. آقا اپنے سواری دوڑا کر فوراً پہنچے, کون میرا صحابی ہے؟ پردہ اٹھا کر دیکھا, ارے یہ تو وہ ہے جس نے اپنے سارے ارمانوں کو سینے میں دبا کر اپنے آپ کو زمین میں دبانے کے قابل کر دیا ہے. جنازہ تیار ہوا, آقا نے کندھا دیا, صحابہ نے کندھا دیا, قبر کے گھڑے پر جنازہ لایا گیا. آقا نے فرمایا اپنے بھائی کو ادب کے ساتھ اتارو, میرے اس ساتھی کو ادب کے ساتھ اتارو, اور خدا سے یہ کہا ہے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جا. یہ قربانیاں تھی میرے دوستو. اس نسبت سے اس مجمع میں بہت سا مجمع, اور یہ زندگی سنت والی, تقوی والی, اللہ کی دین کی محنت والی. ارے مجھے آپ بتاؤ تو صحیح کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں, کیا وہ اجمیر شریف میں پیدا ہوئے تھے؟ ابھی موقع نہیں ہے ان کی تاریخ کھولنے کا. کہاں سے چلے تھے, کہاں آ کے سوئے ہیں, کیوں دنیا کے لیے آئے تھے؟ اور وہ اللہ کا ولی چلا ہے, اور ڈھاکہ سے اجمیر تک کے سفر میں 90 لاکھ آدمی اس کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں. کیا کڑن ہوگی, کیا درد ہوگا. وہ تبلیغ و دعوت کے لیے ہی نکلے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, جن کی تفصیل ہم نے سنی, بیٹے کو کیا وصیت کر کے جاتے ہیں اور ان کی زندگی کتنی پاکیزہ ہے. خواجہ نجام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, خواجہ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ, یہ سب اللہ کے اولیاء ہے. کسی ولی کی زندگی سنت سے ہٹی ہوئی نہیں پاؤ گے. ولیوں سے سچی محبت ہے یہ ہے کہ ان کی والی زندگی اپناؤ. اہل بیت سے سچی محبت یہ ہے کہ اہل بیت والی زندگی اپناؤ, تاکہ لوگ پہچانیں کہ یہ غوث پاک کا ماننے والا ہے. اس کی چہرہ دیکھو, اس کی داڑھی دیکھو, اس کی شادی دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو. کیا ہمارے کپڑے اور ہمارے چہرے سے کوئی سمجھ سکتا ہے ہم کہ ہمارے حضرت غوث پاک کے ماننے والے ہیں؟ شادیوں کے ڈھول دھماکوں سے کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اولیاء اکرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اولیاء اکرام کی سیرت پڑھو, اولیاء اکرام کی سیرت سنو. اور پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ حضرت غوث پاک کے واقعات تو عجیب و غریب ہے. ابھی موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا. ان کی ماں کی زندگی, ان کے والد صاحب کی زندگی, خود ان کی زندگی کتنی پاکیزہ ہے. غوث پاک, اللہ نے ہم کو حضرت غوث پاک کے روزے پر پہنچایا, اللہ کا شکر ہے. ہماری جماعت جا رہی تھی, بغداد شریف میں پہنچی. تمنا یہ تھی کہ یہاں آوے اور غوث پاک کے مزار پر نہ جائے, محرومی کی بات ہے. اندر میں تمنا اٹھی, روزے پر جائیں گے, فاتحہ پڑھیں گے, ایصال ثواب کریں گے, اللہ کے ولی پر جو اللہ کی رحمت برستی ہے اس کے چند قطرے ہم پر گریں گے, ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. ظہر کی نماز میں پہنچے, مجاور صاحب سے کہا بھائی ہم ہندوستان سے آئے ہیں, پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کے روزے کی زیارت کرنی ہے. ایک کمرہ تھا, حجرہ شریف تھا مسجد کے بغل میں. کہا کہ عصر کے وقت یہ تو کھلے گا. ہم نے کہا بھائی ہم کو تو ظہر پڑھ کر آگے جانا ہے, جارڈن جانا ہے, اور ہم بائی روڈ سفر کرتے ہیں. کہا کہ وہ تو نہیں کھلے گا, لیکن دل میں جب بندہ کوئی لے لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. ظہر کی نماز کے بعد دیکھا کہ اس نے کمرہ کھول دیا. ہم لوگ بھی دھڑم سے اندر گھس گئے, پاس میں جا کے بیٹھے, دعائیں کی, فاتحہ پڑھا, ایصال ثواب کیا, اللہ سے دعائیں کی. لیکن تکلیف یہ ہوئی کہ اللہ کے ولی کے دربار میں کس طرح جانا چاہیے. کوئی ادب نہیں, کوئی لحاظ نہیں, شور شگاف یہ وہ. ارے اس کے ادب سیکھو. تو تمام اولیاء کرام کی زندگی کو آپ کھنگالو گے تو سیرت میں رنگی ہوئی ملے گی. اللہ وہ ولیوں والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے. اور ان کی سچی محبت یہی ہے کہ ان کے رنگ میں اپنے رنگ کو رنگو, اپنی ذات کو رنگو, تاکہ ہمیں کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہ دیکھے دیکھو یہ خواجہ صاحب کے ماننے والے شراب پی رہے ہیں, یہ خواجہ صاحب کے ماننے والے اور یہ غوث پاک کے ماننے والے جوا کھیل رہے ہیں, اور دیکھو اذان ہو گئی مسجدیں خالی ہیں, اور یہ ولی